نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 239 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں لوگوں میں یہودیوں سے متعلق جو مشہور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے قبضے میں لے لیں، تو کیا یہ بیت المقدس کے ارد گرد یا اس زمین کے نیچے موجود ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یہودیوں کے اس نظریے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حقیقت ہے؟ کیا تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی اس زمین میں موجود ہیں؟ اس وقت وہ کہاں ہیں یا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے؟ صحیح رہنمائی کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ تابوت سکینہ یہ وہ صندوق ہے جس میں حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام کے آثار و تبرکات رکھے گئے تھے، اور اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر کیا گیا ہے کہ حضرت طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو اس وقت یہ تابوت جو دشمن اپنے ساتھ لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس تابوت کو واپس لوٹایا بنی اسرائیل کو، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں فتح نصیب فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر یہ تابوت کہاں گیا اور اس وقت کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہیکل سلیمانی کی بات ہے تو جو مسجد بیت المقدس ہے جس کی ابتدا سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی اور اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، یہی مسجد بیت المقدس جو اسلام کی نظر میں بھی بہت قابل تعظیم ہے، اسی کا دوسرا نام ہیکل سلیمانی ہے، کیونکہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو کر تیار ہوئی ہے۔ تو اہل اسلام کی نظر میں ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہی مسجد بیت المقدس، اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اب جو یہودیوں نے اپنے طور پر باتیں گڑھ رکھی ہیں اور یہ کہ تابوت سکینہ اس کے اندر دفن ہے اور ہیکل سلیمانی کو توڑ کر مسجد بیت المقدس بنائی گئی، اور پھر اس کی بنیاد پر، اس مزعومے کی بنیاد پر وہ بیت المقدس کو شہید کرنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، یہ سب بے دلیل باتیں ہیں۔ ان کا کسی بھی تاریخی اور کسی معتبر حوالے سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ان کی شرانگیزی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج عام انسان کی طرح ہیں یا الگ مخلوق ہیں؟ یاجوج ماجوج جس دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ دیوار ٹوٹ چکی ہے یا ابھی ٹوٹنی باقی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کیا ہے، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ قرآن اور احادیث شریفہ میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج چند قبائل پر مشتمل ایک عظیم آبادی ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، انسانی ہی صنف میں داخل ہیں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، ان میں کوئی مسلمان اور صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے سورہ کہف سے کہ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کی درخواست پر
ایک جگہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی تھی ان یاجوج ماجوج کو آنے سے روکنے کے لیے، لیکن حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ کون سی دیوار ہے اور کہاں واقع ہے اور یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں اور اس وقت وہ کہاں موجود ہیں، اس بارے میں تخمینے تو بہت ہیں، اندازے لگائے گئے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی بات کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کا جاننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یاجوج ماجوج ہیں، اور وہ قریبی زمانے میں جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو وہ نکل کر کے آئیں گے۔ احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے کہ ساری چیزوں کو کھا پی کے برابر کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ تو وہ جب واقعہ پیش آئے گا تو پیش آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے، اور ایسی چیزوں میں زیادہ کھود کرید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی علم ہے۔ پوچھتے ہیں زمین پر گرے ہوئے کھانے کے دانوں کو جھاڑو سے صاف کرنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ کھانے کی چیز قابل احترام ہوتی ہے، اس کو جھاڑو سے صاف کرنا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ اگر اٹھا نہیں ہے تو ہاتھ سے یا کپڑے وغیرہ سے اسے صاف کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں عوام میں مشہور ہے کہ خواتین کو ناپاکی کے زمانے میں گھر میں جھاڑو وغیرہ نہیں لگانی چاہیے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس زمانے میں کوئی بھی کام کرنا گھر کی صفائی وغیرہ کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پابندی اس سلسلے میں نہیں ہے، پابندی کی بات بے اصل ہے۔ سوال ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عموماً آدمی مال کی کثرت کی وجہ سے اور اسی طرح اولاد کی محبت میں شریعت کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں کمی کرتا ہے، اس اعتبار سے ان کو آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ جو آدمی مال کا صحیح استعمال کرے اور اولاد کی صحیح تربیت کرے، اولاد کی وجہ سے کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو، وہ آزمائش میں کامیاب ہوگا، اور اگر مال میں بے احتیاطی کرے گا، اولاد کی محبت میں شریعت کو فراموش کرے گا تو وہ آزمائش میں ناکام کہلائے گا۔ پوچھتے ہیں اگر کسی کو مجلس میں چھینک آ جائے اور وہاں موجود کوئی بھی شخص چھینک کا جواب نہ دے تو کیا وہ سب گنہگار ہوں گے؟ کیا چھینک کا جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے؟ واجب علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں ایک شخص بھی جواب دے دے تو یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر جواب نہ دے تو سب کی طرف اس کا ترک سنت اور ترک واجب کا مواخذہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بھی جواب نہ دے، اس لیے کم سے کم ایک آدمی کو تو جواب کا اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ پوچھتے ہیں جو حضرات لوگوں کو بیعت کرتے ہیں تو کیا اس کا سلسلہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے علاوہ سیدنا حضرت ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم سے بھی ملتا ہے؟ اگر اس سلسلے میں کتاب کا حوالہ دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جواباً عرض ہے کہ زیادہ تر تصوف کے سلسلوں کا ثبوت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تک پہنچتا ہے، اور بعض سلسلے ایسے ہیں جن کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نسبت ملائی جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، اس کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ مفید ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک مریض کو وینٹیلیٹر پر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں کا حکم ہے کہ ان کی داڑھی مونڈنی ہوگی، تو کیا ایسی صورت میں داڑھی مونڈنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ اس کے بغیر وینٹیلیٹر لگانا مشکل ہے، مجبوراً
داڑھی مڈانے کی اجازت ہے۔ یہ بھی جان بچانے کی ایک تدبیر ہے۔ کامیاب ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تدبیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا سر مڈانا نبی اکرم علیہ السلام کی سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صرف حج اور عمرے کے موقع پر سر منڈایا ہے، تو عام حالات میں آپ پنٹھے بال رکھتے تھے۔ اسی اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ہماری مسجد میں گزشتہ 50 دن سے قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، پڑھتے رہیں یا موقوف کر دیں؟ جواباً عرض ہے کہ 1-2 دن روک کر پھر دوبارہ شروع کر دیں، اور مسلسل بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک ضرورت ہو۔ قنوت نازلہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب قنوت نازلہ میں یہ کلمات پڑھتے ہیں، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی غزہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے مجاہد بھائی جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ تو اس طرح قنوت نازلہ میں روزانہ یہ کلمات پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ میں ایسے کلمات پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ ہمارے امام صاحب قنوت نازلہ میں یہ کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، اللہم حرر المسجد الاقصی و فلسطین، اللہم احفظ المسجد الاقصی و ارض الفلسطین من الیہود الغاصبین الظالمین و قید القائدین و مکر الماکرین۔ تو ایسے کلمات کا اضافہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان کلمات کے اضافے کے ساتھ بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ موبائل سے دیکھ کر جمعہ اور نکاح اور عیدین کا خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کتاب میں لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح موبائل کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ یاد کر لیا جائے۔ سوال ہے کہ صرف تھکان کی وجہ سے سنت اور نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ کیا اس سے سنت اور نفل نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ سنن مؤکدہ تو بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھی جائیں، لیکن اگر پڑھی جائیں گی تو ادا ہو جائیں گی، اور نصف ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھا۔ پوچھتے ہیں ہم نے مسجد والوں کو اپنی جگہ دی تھی، مسجد والوں نے اس جگہ پر بیت الخلاء اور غسل خانے وضو خانے وغیرہ بنوا دیے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جو فضیلت ہے کہ جب تک مسجد رہے گی ثواب ملتا رہے گا، تو کیا یہ ثواب ہمیں بھی ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کے لیے آپ نے وقف کیا ہے تو وقف کا ثواب تو بہرحال ملتا رہے گا، اور یہ چیزیں بھی مسجد کی ضروریات اور ملحقات اور مصالح میں سے ہیں، اس لیے یہ جب تک قائم رہیں گی اور ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے ثواب سے بھی آپ محروم نہ رہیں گے۔ پوچھتے ہیں بہت سارے اسکول اور کالج میں مستقل ملازمت کے لیے کالج انتظامیہ ڈونیشن طلب کرتی ہے، اور وہ لازمی درجے میں ہوتا ہے، اور جو ڈونیشن نہ دے سکے اس کی ملازمت مستقل نہیں ہوتی، اگرچہ کتنی ہی صلاحیت اور قابلیت ہو۔ تو ایسی صورت میں ڈونیشن دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ طلبگار شخص واقعتاً مستحق ہے تو مجبوری میں اس کے لیے ڈونیشن دینے کی گنجائش ہوگی، لیکن جو لوگ بلا وجہ لے رہے ہیں ان کے لیے لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں ایک آدمی نے سود اور حرام مال سے کاروبار شروع کیا اور اس میں حلال مال بھی شامل تھا کچھ، اب کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا سارا سرمایہ حرام ہوگا یا حلال، اس میں کیا قاعدہ اور تفصیل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کاروبار میں جتنا حرام سرمایہ لگا ہے پہلے اس کو الگ کیا جائے، اور اس کو یا تو جس کا ہے اس کو پہنچایا جائے، نہیں تو غریبوں کو بانٹ دیا جائے، اس کے بعد یہ بقیہ آمدنی حلال کہلائے گی۔
پوچھتے ہیں کہ اگر میت نے بیوی، ماں، بہن اور چچا کو چھوڑا تو ترکے میں ان کے درمیان ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ کیا اس مسئلے میں بہن عصبہ بنے گی اور چچا محروم ہوں گے، یا چچا عصبہ بنیں گے؟ کیا صورت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں بہن ذوی الفروض ہے، اس کو نصف حصہ ملے گا، آدھا حصہ ملے گا، اور چچا عصبہ بن رہا ہے لیکن اس کے لیے کچھ حصہ بچے گا نہیں، لہذا 12 سے مسئلہ بنا کر 3 بیوی کو دے دیا جائے گا اور 4 ماں کو دے دیا جائے گا اور 6 بہن کو ملے گا۔ اس طرح سے 12 سے مسئلہ بنے گا، 13 سے اول ہوگا اور چچا محروم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔